امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت طیبہ کے حوالے سے چند گزارشات آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ رب العالمین ہمیں صحیح معنوں میں اہل بیت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت عطا فرمائے اور ان کا ذکر خیر سننے اور سنانے کی سعادت عطا فرمائے۔ حضرت سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی ولادت باسعادت 17 ربیع الاول شریف بروز اتوار 80 ہجری میں مدینۃ المنورہ میں ہوئی۔ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ وہ عظیم بزرگ ہستی ہیں کہ جو تابعی بزرگ ہیں جنہوں نے 2 صحابہ کا دیدار کیا، ان کی خدمت میں حاضر ہوئے، ان سے ملاقات کا شرف حاصل ہوا۔ 2 صحابہ کرام سے حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ کی ملاقات ہوئی۔ امام جعفر آپ کا نام تھا، لیکن آپ جعفر صادق کے نام سے مشہور ہوئے۔ صادق آپ کا لقب تھا، اس لیے آپ کا صادق لقب تھا کہ آپ حق گوئی میں، حق بات بیان کرنے میں مشہور تھے۔ کتنا ہی مشکل وقت کیوں نہ ہو، کتنی ہی پریشانی اور تکلیف کیوں نہ ہو، امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ کی زبان پر ہمیشہ حق جاری ہوتا۔ آپ حق بات کہتے، سچ کہتے، لہذا آپ جعفر صادق کے نام سے مشہور ہوئے۔ اور آپ کی حق گوئی کا عالم یہ تھا کہ آپ احمد بن عمر بن مقدام اسے روایت کرتے ہیں، آپ کہتے ہیں کہ امام جعفر صادق سچ بولنے میں اتنے دلیر اور بہادر تھے، اور دلیر اور بہادر کیوں نہ ہوں، اولاد علی ہوں، حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کی اولاد ہوں، اور 6ٹھی پشت میں آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کا شجرہ پاک ملتا، اور 5ویں پشت میں آپ کا شجرہ پاک سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ سے ملتا ہے۔ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ کی زبان پر ہمیشہ حق جاری ہوتا۔ ایک بار خلیفہ منصور جو اس وقت کا خلیفہ تھا، اس کے پاس آپ بیٹھے تھے کہ ایک مکھی بار بار آ کر خلیفہ منصور کو تنگ کرتی۔ وہ منصور کے چہرے پر آ بیٹھتی، منصور پھر اسے ہٹاتا، مکھی پھر آتی اور خلیفہ منصور کے چہرے پر آ کر بیٹھتی۔ وہ بار بار منصور اس مکھی کو اڑاتا، لیکن وہ پھر گھوم پھر کر پھر آ جاتی اور آ کر منصور کے منہ پر آ کر بیٹھ جاتی۔ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ قریب بیٹھے تھے اور آپ سے کہنے لگا، اے ابو عبداللہ۔ امام جعفر صادق کی کنیت تھی ابو عبداللہ۔ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہنے لگا کہ اللہ نے مکھیوں کو کیوں پیدا کیا؟ منصور کہتا ہے امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اے ابو عبداللہ بتاؤ اللہ نے مکھی کو کیوں پیدا کیا؟ حق بات کہنے والے
حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ نہیں دیکھا یہ وقت کا خلیفہ ہے، یہ بادشاہ ہے، اس کے سامنے ایسی بات نہیں کرنی چاہیے۔ حق بات کہنے میں امام جعفر صادق نے کمال کر دیا۔ آپ نے ارشاد فرمایا، اے منصور، اللہ نے مکھی کو اس لیے پیدا کیا ہے کہ وہ ظالم اور جابر کو ذلیل کر سکے۔ جو ظلم کرتا ہے، جو ظالم اور جابر ہے، وہ اپنے آپ کو سمجھتا ہے کہ مجھ سے بڑا پاورفل کوئی نہیں، مجھ سے بڑا طاقت والا کوئی نہیں، میرے اندر طاقت اور پاور بہت زیادہ ہے۔ لیکن اے منصور سن لے، اللہ نے جابر اور ظالم کے ذلیل و خوار کرنے کے لیے اس مکھی کو پیدا کیا کہ ایک خفیف سی کمزور سی مکھی جو خلیفہ کو اتنا تنگ کر دے، ظالم اور جابر کو ذلیل اور رسوا کرنے کے لیے اللہ نے اس مکھی کو پیدا کیا ہے۔ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کی یہ عظمت اور یہ شان ہے کہ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ، آپ نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ 6 شخصوں کی دعاؤں کو قبول نہیں کرتا۔ امام جعفر صادق کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ 6 قسم کے لوگوں کی دعا کو قبول نہیں کرتا۔ کون کون سے لوگ؟ ایک، حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں بد کردار، بد اخلاق بیوی، اس کا وہ شوہر جو اسے طلاق نہ دے، یعنی وہ عورت جو بد کردار ہو، بد اخلاق ہو اور شوہر اسے طلاق دے کر اپنی جان نہ چھڑائے، اپنی عزت اور مال کی حفاظت نہ کرے، اس کی دعا کو اللہ قبول نہیں کرتا۔ نمبر 2، آپ فرماتے ہیں کہ اپنا مال بے وقوف کے سپرد کرنے والے کی دعا کو بھی اللہ قبول نہیں کرتا۔ امام جعفر صادق فرماتے ہیں تیسرا، وہ جو کسی کو قرض دیتے وقت گواہ نہ بنا لے۔ یہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا کہ جب آپس میں کوئی فیصلہ کرو، کوئی بات کرو، کوئی عہد و پیمان کرو، کوئی لینے دینے کی بات کرو تو اسے لکھ لیا کرو، یہ تمہارے لیے اچھا ہے، اس پر کوئی گواہ لے لو، کوئی تمہارے پاس گواہ ہونا چاہیے۔ اور اسی طرح سے امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے فرمایا چوتھے نمبر پر، اور وہ جو اپنے گھر میں منہ پھلائے بیٹھا رہے اور کہے اے اللہ مجھے روزی دے دے، جبکہ اللہ فرماتا ہے میں نے تجھے رزق تلاش کرنے کا حکم نہ دیا تھا، کیا تو نے میرا قرآن نہیں پڑھا تھا جب میں نے قرآن میں ارشاد فرما دیا تھا فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ، وہ منہ پھلائے گھر میں بیٹھا رہے، روزی تلاش نہ کرے اور شکوہ کرے کہ مجھے روزی نہیں ملتی، مجھے تنگ دستی ہے، وہ محنت کوشش نہ کرے۔ اللہ نے کہا تھا فَانْتَشِرُوا، پھیل جاؤ، فِي الْأَرْضِ، اللہ کی زمین پر، وَابْتَغُوا، تلاش کرو، مِنْ فَضْلِ اللَّهِ، اللہ کا فضل تلاش کرو، روزی تلاش کرو، رزق تلاش کرو۔ اور وہ شخص منہ پھلائے گھر میں بیٹھا رہے اور کہے کہ مجھے رزق نہیں ملتا، تنگ دستی ہے، جبکہ وہ کوشش اور محنت نہ کرے۔ اللہ اکبر۔ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں پانچواں وہ شخص جس کی دعا کو اللہ قبول نہیں کرتا کہ جس نے اپنا مال فضول خرچیوں میں کھو دیا، اب کہتا ہے اے اللہ مجھے دے دے۔ اللہ تعالیٰ تو ارشاد فرماتا ہے کہ تم خرچ کرنے میں میانہ روی اختیار کرو۔ جو شخص اپنا مال فضول خرچ کرتا ہے اور مال کھو دیتا ہے، ایک دن وہ فضول خرچی کرتے کرتے اپنے مال کو کھو دیتا ہے اور اب کہتا ہے اللہ سے اور اے اللہ مجھے اور دے۔ اللہ فرماتا ہے کیا میں نے تجھے یہ حکم نہیں دیا تھا کہ تو اپنے مال کو خرچ کرنے میں میانہ روی اختیار کر، نہ تو بہت زیادہ خرچ کر اور نہ تو بہت کم خرچ کر، بلکہ خرچ کرنے میں میانہ روی اختیار کر۔ اللہ اکبر۔ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے چھٹا وہ ایسا شخص لوگوں میں مقیم رہے اور اسے
ایذا دیتے رہیں اور دعا کرے اے اللہ مجھے ان کے شر سے بچا یا مجھے ان کے شر سے کفایت عطا کر۔ وہ شخص کے جو لوگوں کے درمیان بیٹھا رہے، لوگ اسے تکلیفیں دیتے رہیں اور وہ اسی جگہ پر بیٹھا رہے اور اللہ سے دعا کرتا رہے اے اللہ مجھے ان شریروں کے شر سے محفوظ رکھ، اے مولا جو مجھے تنگ کرتے تو ان سے مجھے بچا لے۔ حالانکہ اللہ نے تو حکم دیا تھا کہ اللہ تو کہتا ہے میں نے تو تجھے حکم دیا تھا کہ اللہ کی زمین بہت کشادہ ہے، اللہ کی زمین بڑی وسیع ہے اور تم اس زمین پر جہاں چاہو چلے جاؤ، تم نے ان شریروں کے شر سے بچتے ہوئے تم نے اس جگہ سے ہجرت کر کے دوسرے مقام پر کیوں نہیں تم چلے گئے؟ لہذا اگر تم اس مقام سے چلے جاتے تو تمہارے لیے کیا ہی اچھا ہوتا۔ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کی سادگی کا عالم یہ تھا، امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ کی سادگی کا عالم یہ تھا کہ آپ عبادتوں کی ریاضت میں آپ کا وقت گزرتا اور آپ کی عاجزی انکساری، اللہ اکبر۔ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ ایک دن آپ کہیں تشریف لے جا رہے تھے، آپ نے لباس پہن رکھا تھا۔ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی سادگی کا عالم یہ تھا کہ آپ ایک دن بازار میں جا رہے ہیں، خوف خدا، خشیت الہی، حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ بازار میں تشریف لے جا رہے تھے، آپ نے ایک جبہ پہن رکھا تھا، جو جبہ اچھا تھا۔ کوئی شخص آپ کو ملا اور کہنے لگا اے امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ، آپ ایسا جبہ پہن کر بازار میں چل رہے ہیں؟ اے امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ، آپ تو اہل بیت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہیں، خشیت الہی، خوف خدا آپ میں ہے، آپ ایسا لباس پہن کر تشریف لے جا رہے ہیں؟ آپ نے اس کہنے والے سے کہا اپنا ہاتھ آگے لاؤ۔ اس شخص نے اپنا ہاتھ آگے کیا تو امام جعفر صادق نے اپنے کرتے کے نیچے سے اس کے ہاتھ کو اندر کیا اور کہا اب میرے جسم کو دیکھو۔ دیکھنے والے نے دیکھا کہ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسم پر اندر تاج کا لباس پہن رکھا تھا، اوپر یہ جبہ پہنا ہوا تھا۔ فرمانے لگے اے اعتراض کرنے والے، اے پوچھنے والے، یہ ظاہری لباس مخلوق کے لیے ہے اور یہ جو باطنی لباس میں نے پہن رکھا ہے یہ اللہ کے لیے ہے، یہ خوف خدا ہے، یہ خشیت الہی کے لیے ہے جو میں نے اس لباس کو پہن رکھا ہے۔ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ عظمت اور یہ شان ہے کہ آپ مسجد نبوی میں تشریف فرما تھے، مسجد نبوی میں بیٹھے عبادت اور ریاضت میں مشغول ہیں۔ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ نے عبادت کر رہے ہیں۔ آپ حج کا زمانہ تھا، لوگ حج کر کے مکے سے مدینے آئے ہوئے تھے، حاجیوں سے مسجد نبوی، کثیر تعداد میں مسجد نبوی میں حاجی تھے اور کوئی مسجد نبوی میں اپنا سامان رکھ کر آرام کر رہے تھے، کوئی عبادت میں مشغول تھے۔ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ بھی آپ عبادت میں مشغول تھے۔ ایک حاجی جو آرام کر رہا تھا تھوڑی دیر کے بعد اٹھا اور اس نے اپنے سامان کو دیکھا، چیک کیا، چیک کرنے کے بعد کہنے لگا، اپنے سامان میں دیکھا جو اس کے پاس دھرم تھے، 1000 چاندی کے درم اس کے پاس تھے۔ جب اس نے دیکھے تو سویا وہ اٹھا تو اسے صحیح طریقے سے اپنے ان درم کی تلاش کی لیکن ملے نہ۔
یہ پاس بیٹھے ہوئے امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ سے کہتا ہے، یہ پہچانتا نہیں تھا، اور کہنے لگا کہ اے شخص، تم نے میرے 1000 درم جو چاندی کے تھے تم نے چوری کر لیے، لہذا تم مجھے دے دو میرے درم۔ حالانکہ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ عبادت میں مشغول تھے، انہوں نے تو ایسا کام نہیں کیا تھا، لیکن یہ شخص الزام لگا رہا تھا، اسے کوئی اور بیٹھا ہوا نظر نہ آیا، اس نے سمجھا انہوں نے نکال لیے ہوں گے۔ اب اس نے امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، آپ میرے 1000 درم عشر جو تھے چاندی کے مجھے واپس کر دو۔ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ٹھیک ہے تم بیٹھو، میں لے کر آتا ہوں، گھر تشریف لے گئے، 1000 درم چاندی کے اٹھا کر لائے اور اس شخص کو دے دیے۔ یہ شخص اب یہ درم لے کر واپس اپنے اس سامان میں جہاں رکھنے تھے وہاں رکھنے گیا، تو رکھتے ہوئے اسے پتا چلا کہ میرے جو پہلے درم تھے جن کا میں نے الزام لگا دیا تھا، وہ درم تو میرے ان کپڑوں میں اس سامان میں موجود ہیں، وہ اسے مل گئے۔ اب یہ شخص واپس آیا اور ندامت اور شرمندگی میں آ کر امام سے کہنے لگا، امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہنے لگا، مجھے معاف فرما دیں، میں نے آپ پر الزام لگا دیا اور آپ سے کہا کہ میرے درم مجھے واپس کر دو، میں نے تلاش کی اور میرے سامان میں مجھے مل گئے، اب یہ آپ اپنے واپس لے لو۔ امام جعفر صادق نے اس سے انکار نہیں کیا تھا کہ میں نے چوری نہیں کیے، بلکہ اس نے کہا آپ مجھے دے دیں، آپ نے اٹھائیں، تو آپ نے تشریف لے گئے اور لا کر اسے عطا کر دیے، کچھ سوال اور جواب بھی نہ کیا، پوچھا تک نہ۔ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہتا ہے، یہ لے لو، مجھ سے غلطی ہو گئی، میں نے اپنے سامان میں اپنے مال میں تلاش نہ کیے، میرے درم مجھے مل گئے، یہ آپ میرے سے واپس لے لو۔ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اے واپس دینے والے شخص سن، ہم اہل بیت مصطفیٰ ہیں، میں اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اہل بیت میں سے ہوں، اور ہم اہل بیت کا شیبہ یہ ہے جسے عطا کر دیتے ہیں اسے واپس نہیں لیتے۔ اے شخص، میں نے تجھے یہ 1000 چاندی کے درم تجھے میں نے عطا کر دیا، میں تجھ سے واپس نہیں لوں گا، یہ میری جانب سے تجھے آئے، حالانکہ میں نے ایسا کام نہیں کیا تھا، لیکن تو نے کہا تو میں نے اس سے مان لیا اور میں نے تجھے دے دیے، اب ہم اہل بیت مصطفیٰ جسے دے دیتے ہیں اسے واپس سے نہیں لیتے۔ وہ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے شاگرد ہیں، اور آپ فرماتے ہیں 2 سال آپ فرماتے ہیں اگر نعمان کے پاس نہ ہوتے، جن 2 سالوں میں نے علم دین حاصل کیا حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ سے، اگر وہ 2 سال میری زندگی میں نہ ہوتے تو امام اعظم رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نعمان ہلاک ہو جاتا نعمان، اگر یہ 2 سال میرے پاس نہ ہوتے۔ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ شان ہے، یہ آپ کا کمال ہے کہ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ آپ کو اللہ نے ظاہری اور باطنی علم عطا کیا تھا۔ وہ جو علوم کا جابر بن عیان مشہور شخص گزرا جسے دنیا جانتی ہے، یہ کہتا ہے میں نے مسلسل 8 سال امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس علم سیکھا ہے۔ آپ کہتے ہیں کہ میں جو کچھ میں نے سیکھا اگر باطنی علم بھی لوگوں کے سامنے بیان کر دوں تو لوگ مجھے مرتد سمجھ کر مجھے قتل کر دیں گے، یعنی اس قدر ظاہری اور باطنی علم میں نے امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ سے سیکھا ہے، اور امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ نے یہ علم عطا کیا تھا کہ آپ لوہے سے سونا بنا لیتے تھے، لیکن آپ بناتے نہیں تھے، آپ فرماتے تھے یہ اللہ کے رازوں میں سے ایک راز ہے
جس پر سے ہم پردہ نہیں اٹھاتے، وہ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ جن کا شجرہ نسب جو ہے وہ والد کی جانب سے چھٹی پشت میں امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے جا ملتا ہے، اور امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آپ کی والدہ کی جانب سے آپ کا 5ویں پشت میں حضرت سیدنا امیر المومنین سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ کا شجرہ نسب جا ملتا ہے۔